گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ اگر میاں بیوی 3 طلاق کے بعد بھی اکٹھے رہیں، حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہو جس کا ہمیں یقینی طور پر پتہ ہو اور وہ اس کے باوجود ایک ساتھ رہ رہے ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ کس حد تک تعلقات اور رشتہ داری قائم رکھنی چاہیے؟ بھائی حافظ عاصم، بات یہ ہے کہ یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا، یہ قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ سے اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے۔ اور جو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو قرآن میں بہت واضح طور پر بیان ہو اور صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہو اور تابعین میں جو ائمہ تابعین ہیں، جو مجتہدین ہیں، ان کا بھی اجماع ہو اور چاروں اماموں کا بھی اجماع ہو، تو اتنی جب مضبوط بات سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد اگر بعد میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر شریعت میں وہ اختلاف کالعدم ہے، اس میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر میاں بیوی کہیں سے فتویٰ لے کے اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کا معاشرتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ 3 طلاق کے بعد پھر بیوی کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا یہ بالکل زنا ہے اور اس میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تفصیلی دلائل میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، میرے کچھ اسفار ہو رہے ہیں، کچھ مصروفیات ہیں۔ یہ اس چینل کا تو ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک حدیث کو حوالے کے ساتھ پوری میں وہ ریکارڈنگ کرواؤں، تو تفصیلی دلائل کے اس مسئلے پر ایک ریکارڈنگ تو میں پہلے کروا چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ انشاءاللہ اس پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا اور اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ قطعی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ لیکن جب آپ نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو میں سرسری طور پر قرآن و سنت کے کچھ دلائل دوں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو۔ آگے ارشاد ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی تو پھر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک یہ عورت کہیں نکاح نہیں کر لیتی۔ اس میں صاف طور پر اللہ نے بتایا کہ 3 طلاقوں کے بعد مرد کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 دی تو ایک ہوگی، قرآن کی یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ ایک مجلس ہو یا الگ الگ مجلسیں ہوں، یہ سب کو شامل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ دے دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2 مرتبہ میں اگر اکٹھی 3 دے دی ہیں تو یہ دونوں ایک ہی مرتبہ ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مرتن کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں الطلاق مرتان، مرتن کا لفظ عربی میں ایک مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ ایک ہی مرتبہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ایک مرتبہ میں بھی 3 دے دیں گے تو 3 مرتبہ کہلائے گی، وہ ایک مرتبہ نہیں کہلائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص نے سبحان اللہ 33 مرتبہ کہا، اور یعنی ہمیں تسبیح کا جو حکم ہے نا نماز کے بعد، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 33 مرتبہ ایک ہی مجلس میں ہوتا ہے، یہ 33 مجلسوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک ہی مجلس میں ایک لفظ کو 33 دفعہ دہرایا جا رہا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ کہا ہے، تو ایک مجلس میں آپ لفظ طلاق 3 دفعہ دہرائیں گے تو وہ 3 مرتبہ ہی کہلائے گا، اور بلکہ 2 طلاقیں بھی دیں گے تو وہ بھی 2 مرتبہ کہلائیں گی، 3 دیں گے تو وہ بھی 3 مرتبہ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند ٹکڑے ہو گیا مرتین، 2 مرتبہ، حالانکہ وہ ایک ہی مرتبہ میں ٹکڑے ہوا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ چاند کے چونکہ 2 ٹکڑے ہو گئے تھے تو ان 2 ٹکڑوں کو 2 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا جو ایک ہی مرتبہ میں ہوئے تھے، کیونکہ چاند کے جو ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے۔ تو مرتن کا لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ کسی نے طلاق دے دی تو وہ 3 ہی ہوں گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے 2 مرتبہ دی ہوں، چاہے ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلسیں، تو اس کے بعد تو تمہیں رجوع کا حق ہے۔ قرآن کہہ رہے تیسری طلاق اگر تم نے دے دی ہے تو رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک مجلس میں 3 دی تو وہ ایک ہوں گی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ قرآن کی دوسری آیت جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، سورہ طلاق آپ اٹھا کے دیکھیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب طلاق دو تو قرآن کہہ رہا ہے عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے طلاق دو۔ اور پھر قرآن صاف طور پر یہ بتا رہا ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ طلاقیں تقسیم کر کے دیا کرو، ایک طہر میں، پاکی کی ایام میں ایک طلاق ہو، پھر اگلے مہینے دوسری، پھر اگلے مہینے تیسری، ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم دیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ تمہارے درمیان رجوع ہو سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تم نے اس حکم کی مخالفت کی اور اکٹھی دے دیں تو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ انہی آیتوں میں آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کہ پہلے اللہ نے طلاق کا شرعی طریقہ بیان کیا اور پھر بتایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن تھے، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا تو اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ یعنی رجوع کا راستہ رہے گا، کیونکہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے والا ناجائز کام کرتا ہے، غلط کرتا ہے۔ اسلام میں جائز نہیں اکٹھی 3 طلاقیں دینا، لیکن جب کوئی اکٹھی 3 دیتا ہے تو جذبات سے مغلوب ہو کر دیتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں ڈال دیا، اللہ نے اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا، یعنی رجوع نہیں کر سکتا اب وہ، تو اس کو سزا ملے گی اور رجوع کا راستہ اس کے لیے بند ہو گیا۔ واضح قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے اس آیت کا اس کے علاوہ کچھ اور مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث بہت واضح ہیں اس بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے پوچھا کہ 3 طلاقوں کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے جب تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ اسے ہم بستری کر کے اسے طلاق نہ دے دے۔ یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اکٹھی 3، اور اگر فرق ہوتا کہ اکٹھی 3 کا حکم الگ ہوتا اور الگ الگ 3 کا حکم الگ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ فرق کرتے کہ اے عائشہ اگر کسی نے اکٹھی 3 دی ہیں تو اس کا یہ حکم ہے، الگ الگ دی ہیں تو اس کا یہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حضرت عیمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ جنہوں نے لعان کیا اور اسی وقت پھر انہوں نے ہلال ابن امیہ ثقفی نے بھی لعان کیا، تو لعان کرنے والے صحابی نے اسی مجلس میں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اور اس طلاقوں کو طلاق سمجھا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے اس کو نافذ قرار دیا ہے۔ اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ 3 نہیں ہے بلکہ یہ 1 ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لعان سے ہی ان میں علیحدگی ہو گئی تھی، تو یاد رکھیں لعان کے بارے میں 2 حدیثیں ہمارے پاس ملتی ہیں۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے طلاق نہیں دی تو اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کروائی ہے، اور جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے ان صحابی نے خود لعان کیا ہے، طلاقیں دی ہیں، تو وہاں نبی نے جدائی نہیں کروائی۔ تو لعان یعنی لعان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ لعان کہتے ہیں کہ بیوی پر جب زنا کی تہمت کوئی شخص لگا دے تو پھر اس کو 4 قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور بیوی کو بھی 4 قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور پھر 5ویں دفعہ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹی ہوں، اور مجھ پر اللہ کا غضب اگر شوہر سچ بول رہا ہے، اور شوہر یہ کہتا ہے کہ بیوی مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو اس طرح سے 5 قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد جب صحابی نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 2 صحابی کے ساتھ واقع ہوئے ہیں، ایک کو نبی نے علیحدگی کر دی اور ایک میں آتا ہے کہ ان صحابی نے خود 3 طلاقیں دے دیں۔ تو وہ 3 اس لیے دی تھی کہ ان کے الفاظ یہ کذبت علیہا ان امسکتها یا رسول اللہ فطلقها 3 قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کے بعد بھی ان کو اپنے نکاح میں رکھوں گا تو یہ میں نے گویا اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ یہ الفاظ صحابی نے کہا اور 3 طلاقیں دے دی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ نکاح سے باہر نکالنے کے لیے مجھے 3 دینی پڑیں گی، کیونکہ ان کے الفاظ دیکھیں، کذبت علیہا ان امسکتها، یا رسول اللہ اگر میں ان کو ابھی بھی اپنے نکاح میں باقی رکھوں گا تو گویا میں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اس لیے میں نے اسی وجہ سے صحابی نے کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیں۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابی ان کو اپنے نکاح میں سے نکالنا چاہتے تھے، اس لیے صحابی نے 1 نہیں دی، 2 نہیں دی، 3 دی ہیں، ورنہ وہ 3 دینے کے بعد بھی وہ کہتے مجھے تو رجوع کا حق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، اور سارے صحابہ یہ دیکھ رہے تھے۔ اگر 3 طلاقیں 1 ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے کہ تم جو 3 دے رہے ہو اس سے ابھی بھی تمہارے نکاح سے نکلے گی نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا تفصیلی دلائل میں بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، ابھی میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے مسلم کی حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں اور عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں 1 سمجھی جاتی تھیں، اور حضرت عمر نے اس کو نافذ کیا ہے 3 کو 3۔ یہ حدیث بہت پیش کی جاتی ہے، یاد رکھیں اس حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت کے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 1 سمجھی جاتی تھی، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ 3 طلاقیں 1 سمجھی جاتی تھیں، اب چاہے وہ مختلف مجلسوں کی ہوں یا ایک مجلس کی ہو، ایسی کوئی ڈیٹیل اس حدیث میں نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل وہی حدیث ہے، بالکل ویسی ہے جیسے متع کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں بھی ہم متع کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متع کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم متع کرتے تھے، اس سے مراد ہے بعض صحابہ متع کرتے تھے جن کو یہ علم نہیں تھا کہ متع اسلام میں حرام ہو چکا ہے۔
ابو بکر کے دور میں بھی ان صحابہ نے متع کیا, ان کو بھی علم نہیں تھا کہ متع اسلام میں حرام ہو چکا ہے. حضرت عمر کے دور میں بھی متع کیا گیا, ان کو یہ علم نہیں تھا. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی تو کوئی نئی پابندی نہیں تھی, وہ وہی قرآن کی پابندی جو قرآن پہلے لگا چکا تھا, اسی پابندی کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے. تو یاد رکھیں طلاق کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. یہ جو آتا ہے کہ 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں, یہ کون سمجھتا تھا؟ نبی سمجھتے تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. سارے صحابہ سمجھتے تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ ہمیں ابو داؤد کی حدیث ملتی ہے اس بارے میں, اور موطا امام مالک میں بھی صحیح سند سے حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص بیوی کو طلاق دیتا تھا, چاہے 3 دے یا 3000 دے, وہ رجوع کا حق اس کو ہوتا تھا. تو کتنی بھی طلاقیں دے دیتا تھا. تو اس حکم کو اللہ نے منسوخ کیا اور قرآن کی آیتیں نازل کیں, الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, تیسری کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے. تو زمانہ جاہلیت میں کئی طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا, اس میں 3 بھی تھیں. تو یہ زمانے جاہلیت کا جیسے متع کو جائز سمجھا جاتا تھا, ایسے ہی 3 طلاق کو, خواہ ایک مجلس کی ہوں یا مختلف مجلسوں کی ہوں, ان میں رجوع کا حق مرد کو دیا جاتا تھا عدت کے اندر اندر. تو اسلام نے اس حکم کو ختم کر دیا. تو راوی اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ بہت عین ممکن ہے, جیسے بہت سے صحابہ کو یہ علم نہیں ہوا کہ متع حرام ہے اسلام میں, ایسے ہی بہت سے صحابہ زمانے جاہلیت کی اسی رسم پر قائم تھے, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق ہے. تو یہ حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے 3 کو 1 قرار دیا, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جیسے شیعہ لوگ آج یہی حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متع تو نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا, ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا, حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں ہوتا تھا, کیا ابو بکر کی پرمیشن سے ہوتا تھا؟ کیا نبی کی پرمیشن سے متع ہوتا تھا؟ نبی نے پابندی لگا دی تھی. تو اسی طرح 3 طلاق پر بھی نبی پابندی لگا چکے تھے, قرآن پابندی لگا چکا تھا. لیکن متع کی تو اتنی ساری آیتیں جن سے متع کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے, وہ بہت سے صحابہ کو اس کا علم نہیں ہو سکا. تو 3 طلاق والے مسئلے کا بھی صحابہ کو عین ممکن ہے کہ علم نہ ہوا. کیونکہ اگر آپ اس حدیث کا وہی مطلب لیتے ہیں جو ہمارے اہل حدیث حضرات اس حدیث کا مطلب لیتے ہیں کہ بھئی نبی کے دور میں جو 3 ایک سمجھی جاتی تھی, اس سے وہ مراد تھی جو اکٹھی دی جاتی ہوں, اگر یہ مطلب لیتے ہیں تو حضرت عمر پہ بہت بڑا اور صحابہ پہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک محفل کی 3 طلاق ایک تھی, تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پھر 3 طلاقیں دینے والی کی بیوی حرام نہیں ہوتی تھی. پھر حضرت عمر نے جو اس کو 3 قرار دے دیا, تو یہ سیاست نہیں ہے بلکہ یہ دین میں تحریف ہے. یہ اتنی بڑی تحریف ہے کہ ایک حلال بیوی کو آپ حرام کر دیں, اور 3rd پرسن کے لیے وہ حرام تھی اس کے لیے آپ حلال کر دیں. تو یہ بیویوں کا جو تبادلہ حضرت عمر نے معاذ اللہ کیا ہے کہ اس کی بیوی اٹھا کے اس کے لیے حلال کر دی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی فتویٰ تھا. یہ سیاست نہیں ہے, یہ دین میں بہت بڑی تحریف ہے. اگر حضرت عمر اتنی بڑی تحریف دین میں کرتے تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا یہ ممکن تھا کہ صحابہ کرام اس پہ خاموش ہوتے؟ وہ تو مال غنیمت میں ملنے والے کپڑے پر صحابہ اعتراض کر رہے ہیں. حضرت عمر ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں مہر کی رقم محدود کروں گا. اس پہ ایک عورت نے اٹھ کے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مہر متعین کرنے والے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ آتیتم احداہن قنطارا, کہ بیوی کو کوئی سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دینا چاہے, اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا, حضرت عمر فوراً خاموش ہو گئے. تو وہ تو ایسا دور تھا کہ اتنی معمولی سی غلطی وہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے, اور حضرت عمر نے جناب قانون بنا دیا کہ وہ 3 جو ہے نا آج کے بعد سے 3 ہوں گی, یعنی جو نبی کے دور میں جو بیوی حلال تھی 3 طلاقوں کے بعد اب وہ حرام ہو جائے گی. تو یہ, اور سارے صحابہ خاموش ہو گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے. یہ سیاست نہیں ہے, دین کی بدترین تحریف ہے یہ. اور ایسی بدترین تحریف صحابہ نہ حضرت عمر کر سکتے ہیں اور نہ صحابہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں. خود عبداللہ بن عباس کا ابو داؤد میں آپ بالکل صحیح سند کے ساتھ فتویٰ دیکھ لیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں ایک ہی مجلس میں, تو شاید اس میں کہ 1000 طلاقیں دی ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان عمک عصى اللہ, تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اور بانت منہ امراتہ, اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی ہے. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, وہی سورہ طلاق کی آیتیں کہ جو تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے, یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. تو تیرے چچا نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے, لہذا اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. اب آپ سوچیں, عبداللہ بن عباس صحیح مسلم کی حدیث کے راوی بھی ہیں, بتا بھی رہے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ فتویٰ اس کے خلاف دیں؟ جو نبی کے دور میں جو چیز دیکھتے رہے ہیں اور ابو بکر کے دور میں بھی فتویٰ اس کے خلاف دیں. ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت
عبداللہ بن عباس نے جو یہ فتویٰ دیا نا، حضرت عمر نے جب قانون بنا دیا تو اس قانون کو فالو کرتے ہوئے فتویٰ دیا ہے. تو یہ بات دو وجہ سے غلط ہے. نمبر ایک کہ یہ قانون سیاسی قانون اگر تھا تو یہ پھر تحریف دین کسے کہتے ہیں؟ میں نے جیسے بتایا حضرت عمر نے اگر یہ قانون بنایا ہے تو یہ سیاست نہیں ہے، تو دین میں تحریف ہے کہ حلال بیوی کو حرام کر دینا. سیاست میں یہ تو ٹھیک ہے کہ تعزیر کا قانون کہ اکٹھی 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے، تو حضرت عمر کوڑے مارا کرتے تھے. تو یہ تو سیاست میں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں کوڑے نہیں لگتے تھے، حضرت عمر نے سیاستاً تعزیری قانون جاری کر دیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن حلال کو حرام کر دینا، یہ خدا کی قسم، یہ کسی تھوڑا سا بھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں گے، یہ کھوپڑی کسی لحاظ سے بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس مسئلے میں علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم، جن کے ہم پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن اللہ کی قسم اس مسئلے میں ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے علاموں سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اسی وجہ سے امت نے اس غلطی کے بارے میں ان کو فالو نہیں کیا. اور ہمارے اہل حدیث علماء جو ان کے 100 دفعہ احترام کے باوجود میں کہوں گا کہ اس مسئلے میں وہ 100% غلط ہیں. اس مسئلے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر چیز میں غلط ہیں، لیکن طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے. کسی کو اس رائے کو فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے وہ. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت عمر تو پہلا جب یعنی مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کیسے یہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ سے ایک چیز ان کی نظر میں ثابت ہے اور فتویٰ کس پر دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کے قول پر، جبکہ وہ سیاسی فتویٰ نہیں ہے، وہ تو دین میں تحریف ہے. نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس اگر حضرت عمر کے قانون کی وجہ سے 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہے تھے تو ایک بڑا اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے دلیل میں قرآن کی آیت کیوں پیش کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب اکٹھی 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا تو دلیل کے طور پر قرآن کی سورہ طلاق کی آیتیں پڑھی ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اور اگر حضرت عمر کی وجہ سے ہوتا نا تو وہ کچھ اور کہتے، وہ قرآن کی آیت نہ پڑھتے بلکہ وہ کہتے کہ عمر کا قانون ہے طلاق کی روک تھام کے لیے، حضرت عمر نے، امیر المومنین نے یہ قانون بنایا ہے، تو وہ قرآن کی آیتیں تلاوت نہ کرتے اس موقع پر. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے ایک اور فتویٰ بھی منقول ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہوگی، وہ حوالہ دیتے ہیں. میں نے جب اس کی سند پہ تحقیق کی اور اس کی گہرائی میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ اصل میں رخصتی سے پہلے کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ 1 ہوگی اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی 3 ہوں گی. تو یہ رخصتی سے پہلے کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا وہ فتویٰ ملتا ہے، کیونکہ رخصتی سے پہلے کسی نے 3 طلاقیں دے دیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ جب تم رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق دو فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کہ پھر کوئی عدت تم پر عورت پر واجب نہیں ہے. تو جب عدت واجب نہیں ہے تو طلاق دیتے ہی عورت کا نکاح ختم اور بالکل آپ سے بائنا ہو گئی. تو اب جب دوسری تیسری دے گا تو وہ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام میں بڑا اختلاف ہوا تھا. تو جو جمہور صحابہ کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں یوں کہہ دیا بیوی کو تمہیں 3 طلاقیں تو 3 ہوں گی، اگر یوں کہا طلاق 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 تو پھر 1 ہوگی، اس لیے کہ جب ایک دفعہ طلاق کہا تو دوسری اس سے لاحق نہیں ہوگی. یہ رخصتی سے پہلے ہے، جب بیوی سے ہمبستری نہ کی ہو کسی نے. تو اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس سے 2 رائے ملتی ہیں کہ ایک روایت میں 1 اور ایک میں 3. رخصتی کے بعد کے بارے میں 3 ہی ملتی ہیں، دوسری کوئی روایت نہیں ملتی. تو یہاں بھی ایک ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، عبداللہ بن عباس ایک ہی وقت میں 2 فتوے کیوں دیں گے؟ بعض صحابہ ایک رائے رکھتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہوتی تھی، جب حدیث پہنچ گئی تو انہوں نے رجوع کر لیا. لیکن عبداللہ بن عباس تو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 1 ہوتی تھیں. تو یہ کیسے ممکن ہے حدیث کے راوی بھی خود ہوں اور پھر وہ فتویٰ یہ دے رہے ہوں کہ 3 دے دی تو 3 ہی ہو جائیں گی اور قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہوں؟ تو یہ بات کسی کی بھی عقل میں جو ہے نا آنے والی نہیں ہے. اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہو جائیں گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. امام طاؤس سے جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، بعض لوگوں نے ان سے یہ نقل کیا ہے کہ کسی نے 3 طلاقیں دی تو 1 ہوں گی. میں نے جب اس کی تحقیق کی تو وہ بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں. حضرت طاؤس سے جو اصل فتویٰ منقول ہے وہ یہ ہے کہ شرعی طلاق کسے کہتے ہیں؟ شرعی طلاق یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 دے دی جائیں، یہ غیر شرعی طلاق ہے. تو اس کا لوگوں نے مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ گویا شرے سے اس کو کالعدم قرار دیتے تھے، ایسا نہیں ہے. تو اس کی ڈیٹیل میں نے بتایا کہ میں پورے حوالوں کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا، ابھی تو میں پورا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بعض لوگ حدیث رکانہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ایک مجلس میں بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 قرار دیا. تو اس حدیث کی سند بہت ہی لنگڑی لولی سند ہے، بلکہ آپ خود ذرا دیکھ لیجئے گا، اس میں تو حدیث کے راوی ہی نام بھی موجود نہیں ہے. جو دوسری حدیث ہے نا جو بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے،
جو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی مسند شافعی میں بیان کیا وہ حضرت رکانہ سے، اس کے الفاظ یہ ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تھیں ایک کی نیت سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ان سے حلفیہ بیان لیا کہ تمہاری نیت کیا تھی. عرب میں عادت تھی بعض دفعہ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. جیسے آپ کو کوئی سانپ نظر آئے نا تو آپ کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ، تو مطلب یہ نہیں ہو کہ 3 سانپ ہیں، مطلب ایک ہی ہے لیکن اس کو ریپیٹ 3 دفعہ کر رہے ہیں. تو بعض لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ایک طلاق دیتے تھے مگر بیوی کو سنانے کے لیے اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے. تو حضرت رکانہ نے اس طرح سے طلاق دی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حلف اٹھوایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ہی کی نیت کی تھی. تو ایسی صورت میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوگی، لیکن ہمارے ہاں جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں وہ ایک کی نیت سے نہیں بلکہ وہ 3 کچھ بھی نیت نہیں ہوتی. تو طلاق میں جب کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو جو جتنے الفاظ ہیں اتنی ہی طلاقیں ہوتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت. تو اس میں وہ کالعدم نہیں ہو سکتے وہ چیزیں. اس میں آپ نے طلاق، عتاق یعنی غلام کو آزاد کرنا اور رجوع کرنا، تو ان میں مذاق بھی حقیقت ہے. تو اس میں نیت ضروری نہیں ہے. آپ 3 دفعہ طلاق دیں، بے شک آپ کی نیت نہ بھی ہو تو بھی 3 طلاقیں ہوں گی. لیکن اگر آپ کی نیت ایک طلاق کی ہے اور آپ دوسرا اور تیسرے الفاظ صرف بیوی کو سنانے کے لیے دہرا رہے ہیں اور باقاعدہ پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ میں ایک دے رہا ہوں، تو پھر ایک طلاق ہوگی. اور پھر اس میں قضا اور دیانت کا فرق آئے گا کہ جب عدالت کے سامنے وہ مسئلہ جائے گا یا قاضی کے سامنے جائے گا تو قاضی اس کو 3 طلاقیں قرار دے گا. لیکن فیما بینہ و بین اللہ وہ ایک ہوں گی. یہ تفصیلی مسئلہ ہے، میں اس میں جاؤں گا کہ قضا اور دیانت میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث چھڑ جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو آپ نے ایک قرار دیا، وہ حدیث کی سند بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اس پہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے، بہت تحقیق کی ہے. اس پہ میرا ایک رسالہ بھی انشاءاللہ اس پہ عنقریب چھپ جائے گا 3 طلاقوں کے مسئلے پر. اس لنگڑی لولی سند ہے، بالکل کسی قابل نہیں ہے. اور صحیح سند سے جو ثابت ہے حضرت رکانہ سے بالکل اس کے برعکس ہے. اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی جو قسم اٹھوا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ اگر حضرت رکانہ قسم نہ اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 ہی قرار دیتے. دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، ان کا واقعہ ہے بخاری اور مسلم میں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، ایک طلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک ہوئے اور آپ نے ان کو رجوع کا حکم دیا، کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا بھی ناجائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہونا بھی ٹھیک اور رجوع کا حکم دینا بھی ٹھیک، کیونکہ طلاق ایک تھی. لیکن سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی. جب آپ کو پتہ چلا تو قام غضبانا، آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اتنا غضب آیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو لیکن یہاں رجوع کا نہیں ہے. حالانکہ 3 طلاقیں دینے میں زیادہ نقصان ہے بنسبت حالت حیض میں 1 طلاق دینے کے، مگر یہاں رجوع کا حکم نہیں ہے، وہاں رجوع کا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں چونکہ 3 تھیں اس لیے رجوع کا حکم نہیں ہے، وہاں 1 تھی وہاں رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی حدیث میں رجوع کا تذکرہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے رجوع کا نبی نے حکم دیا ہو مگر تذکرہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں صحابی جو ہے نا محمود ابن لبید والی حدیث میں ایک ایک پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہوئے، غصے سے کھڑے بھی ہو گئے. دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں مجھے اجازت دیں کہ میں گردن اڑا دوں. تمام پہلوؤں کو ذکر کر رہے ہیں، رجوع کا تذکرہ نہیں کر رہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں رجوع نہیں ہے، کیونکہ پوری ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے اور واقعے کا اتنا اہم پہلو کہ رجوع کا حکم اس کا وہ صحابی تذکرہ ہی نہیں کر رہے اور وہ بھولے سے اس کو کا تذکرہ یعنی بھول رہے ہیں اس کو، یہ ممکن نہیں ہے. تو یا تو صحابی واقعے کو اجمالی بیان کرتے تو ہم کہتے بس صحابی نے 3 طلاقیں دی اس کا ذکر کیا. لیکن جب وہ صحابی ایک ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں جس کا اصل واقعے سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی نے رجوع کا حکم دیا ہو اور صحابی اس کو بیان نہ کریں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے چونکہ 1 طلاق دی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا، اور یہاں صحابی نے 3 طلاقیں دی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم نہیں دیا. اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں ہے. اور یہ فرق کہ اکٹھی 3 طلاقیں یا الگ الگ مجلس کی 3 طلاقیں، یہ فرق بعد کی ایجاد ہے. نبی کے دور میں ایسا کوئی فرق نہیں تھا. اتنا تو فرق تھا کہ اکٹھی ناجائز ہیں، بری ہیں، غلط ہیں، اور وقفے سے دینا جائز ہے. یہ فرق تو تھا اور آج بھی ہے. یہ فرق کہ وہ 3 اکٹھی دیں تو 1 ہوں گی، الگ الگ دیں تو 3 ہوں گی، یہ بعد کی ایجاد ہے. میں اپنی بحث کو سمیٹتا ہوں ایک سوال کے ساتھ کہ میں اس مسئلے پر کوئی بھی کہیں بھی اگر کوئی بھی بڑے عالم بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میرے چند سوالات ہیں، کوئی ایک
صحیح حدیث ایسی دکھا دی جائے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہے، کوئی بے غبار حدیث ہو۔ نمبر 2، کسی ایک صحابی کا ایک ایسا فتویٰ، بے شک وہ ضعیف سند سے ثابت ہو، وہ دکھا دیا جائے کہ جن صحابی نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دی ہے، بے شک ضعیف سند دکھا دی جائے۔ ایک ضعیف اور درجنوں فتاوی صحابہ کے صحیح سند سے موجود ہیں کہ ایک مجلس کی 3 کو انہوں نے 3 قرار دیا ہے۔ کسی ایک تابعی سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی سند دکھا دی جائے جس میں واضح طور پر، گول مول گھما کے نہیں، واضح طور پر پتہ چل رہا ہو کہ کسی ایک تابعی نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اور پھر چاروں اماموں کا تو جو اجتہاد ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنے مسائل میں اختلاف کیا، مگر وہ چاروں بھی اس بارے میں متفق ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں امام طحاوی نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں تو کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی۔ تو اب یاد رکھیں امام طحاوی نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، تو امام طحاوی کے دور میں اس طرف گئے ہیں، اور اس سے مراد بھی رافضی شیعہ حضرات ہیں، اہل سنت مراد نہیں ہے، کیونکہ امام طحاوی نے اسی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، اور تمام صحابہ اور تابعین کا اجماع انہوں نے نقل کیا ہے کہ سب کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ تو اجماع حجت قطعیہ ہوتی ہے، جب ایک مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے اس کے خلاف کرنا کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض حضرات عبداللہ ابن عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز کا حوالہ دیتے ہیں رحمہ اللہ، جو سعودیہ کے مفتی اعظم تھے، وہ کہتے ہیں وہ 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض سعودی عرب کے اور بعض مفتی حضرات کو کے حوالے دیتے ہیں، سلفی حضرات کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں کہ بھئی وہ بھی islamweb.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اس کے حوالے دیتے ہیں کہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن جبرین، یا اور صالح المنجد رحمہم اللہ، ان جیسے بڑے بڑے علماء کے حوالے دیتے ہیں کہ وہ 3 کو ایک کہتے ہیں۔ تو یہ انڈیا پاکستان کے علماء ہیں جو 3 کو 3 کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات خوب یاد رکھیں، شیخ بن باز، عبداللہ ابن باز، شیخ صالح العثیمین، یہ بڑے عالم تھے، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور ہمارے لیے یہ قابل احترام ہے، مگر غلطی سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ تمام صحابہ کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا، تمام تابعین کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا، چاروں اماموں کو جو تابعین تبع تابعین کے دور کے تھے، جن کو پوری امت فالو کرتے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ دیا۔ ان تمام کو نظر انداز کر کے آپ شیخ صالح العثیمین کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں، بن باز کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں۔ تو قیامت میں جب اللہ آپ سے سوال پوچھے گا تو کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ دیکھیں وہ بن باز کی جو رائے تھی، وہ جس چیز کو انہوں نے برحق سمجھا بیان کر دیا، شاید قیامت میں بھی ان کی بخشش ہو جائے۔ اللہ ان سے پوچھے گا تو کہیں گے اللہ ہماری سمجھ میں یہ آیا۔ لیکن میں عامی آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کس بیس پر ان کی رائے کو، ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا فتویٰ مدلل ہے، تو قرآن و سنت تو کیا چاروں اماموں نے اور صحابہ کو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آیا؟ اور یہ جو میں نے ایک مختصر ایک بات ریکارڈ کروائی ہے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو یہ کیسی بات ہے کہ شیخ صالح العثیمین اور بن باز اور البانی رحمہم اللہ، ان کو قرآن و سنت سمجھ میں آ گیا، اور اتنے بڑے بڑے ائمہ اعلام، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت علی، پھر حضرت عثمان، یہ سارے کے سارے جناب فتوے دیتے آ رہے ہیں کہ 3 ہوگی۔ جو میں نے بتایا، میں دوبارہ بار بار تکرار کر رہا ہوں، میں کلپ میں انشاءاللہ ان کی تمام کی سندیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور پھر ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، تو اور پھر صدیوں تک اسی رائے کو امت فالو کرتی رہی ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی، تو صدیوں تک گمراہی پر جمع رہی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ تو اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنی جانوں پر رحم کریں۔ یہ بیوی کا حلال اور حرام ہونا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بہت اہم بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس میں اہل حدیث علماء سے گزارش کروں گا میں کہ آپ اللہ کا واسطہ اس میں امت میں اختلاف پیدا نہ کریں، اور اس میں وہی رائے کو فالو کریں جو اجماعی رائے ہے، اجماعی امت جس پہ چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں بعض دیوبندی حضرات نے بھی لکھ دیا ہے کہ اختلاف ہے اس مسئلے میں، بعض نے بھی لکھ دیا، تو لکھنے پر کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ جب آپ دلائل کی دنیا میں جائیں گے تو کہیں کچھ بھی نہیں ملتا، کسی بھی صحابی سے، کسی بھی تابعی سے کچھ بھی نہیں ملتا اس بارے میں۔ ملتا ہے تو یہی ملتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو انہوں نے 3 ہی قرار دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ اس لیے اجماعی ہے۔ میری جو رسالہ ہے ان قریب انشاءاللہ چھپ جائے گا۔ وہ رسالہ میں نے لکھا تھا تقریباً آج سے 11-12 سال پہلے، لیکن چھاپنے کی نوبت ہی نہیں آئی اب تک۔ تو اس میں جو میرا ہدف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، بلکہ اس رسالے کا عنوان اصل میں یہ ہے کہ 3 طلاقوں کا 3 ہونا یہ اجماعی ہے، قطعی ہے، اس میں اختلاف رائے نہیں ہے، بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کا موضوع ہی یہی ہے، اور میں انشاءاللہ اس میں بہت مدلل میں نے بات کی ہے۔ وہ رسالہ بھی انشاءاللہ شائع کر دیا جائے گا، آپ حضرات اس کا بھی مطالعہ کریں۔ تو اس لیے
اگر کوئی 3 طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ زوجہ کو ساتھ رکھتا ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ بن باز کا حوالہ دیں فتوے کا، شیخ صالح عثیمین کا حوالہ دیں، تو آپ ان سے کہیں بھائی وہ ہمارے لیے قابل احترام عالم تھے، پرہیزگار تھے، وہ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے بڑے بڑے علماء، ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، اور وہ چاروں امام ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، اور صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، پوری ایک جماعت ہے ان کی، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، تو سب کے یہ حضرت علی سے بھی یہی منقول ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت عثمان سے بھی، حضرت عمر سے بھی، تو یہ سب ہی ایک طرف ہیں، اور آپ کیسے یعنی ایک عالم کی رائے کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں، تو قرآن و سنت کے یہ جو قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا جواب دیں آپ، کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس اس کا۔ اس لیے میں اپنی بات کو آخر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر یہ کیونکہ حدود اللہ سے اس کا تعلق ہے، اگر کسی نے 3 دے دیے ہیں، تو شوہر اگر کہیں سے فتویٰ لے بھی آتا ہے تو بیوی کے لیے جائز نہیں اس کے پاس رہنا۔